ثابت ہے. ٹھیک ہے. اگلی بات، قبر پر قبر ہو گئی بند، قبر کا پکا کرنا. ٹھیک ہے. معصومین علیہ السلام کے دور میں ہی کچھ ائمہ معصومین علیہ السلام کے قبور پر مزارات بن گئے تھے. ٹھیک ہے. یعنی اگر دیکھا جائے اماموں کی قبر اگر مشخص و معین و ظاہر ہوئی ہے، ڈائیگنوز ہوئی ہے، وہ چھٹے امام کے دور میں ہوئی ہے. اور جناب شہزادی کی تو آج تک نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہ امام زمان آ کے کریں گے. یہ بھی یاد رکھا جائے. ایسا نہیں ہو کہ سعودی اور ایران کی اگر بات چیت اچھی ہو گئی، اچھی بات ہے کہ جتنے بھی کنٹریز ہیں اور ریاستیں تھیں اس میں آہستہ آہستہ امن ہو گیا اور جنگیں بہت سی جگہ ختم ہو گئیں، اختلافات بہرحال کسی حد تک ختم ہو گئے. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم تو جناب سیدہ کا مزار بنائیں گے. سوال یہ ہوتا ہے کہاں بناؤ؟ روایتوں تو 3 ہیں، دو جگہ تو بن نہیں سکتا، عقلی طور سے بھی نہیں بن سکتا ہوں. ایک تو خود جناب سیدہ کی قبر ہے ہی ان کے حجرے میں، اور جنہوں نے مسجد نبوی دیکھی وہ کہیں گے آغا سب بن ہی نہیں سکتا. وہ جگہ اس قسم کی، بس وہ جناب سیدہ کا جو حجرہ ہے بس وہی مزار سمجھ لیجیے، وہی مزار ہے. جو مدینہ گئے ہیں وہ سمجھ جائیں گے ہاں وہ تو دیکھا ہے انہوں نے، وہ رسول اللہ کی ذریعے کے ساتھ مسجد نبی کی چھت کے نیچے کمرہ بنا ہوا ہے وہ، اور دروازہ ابھی بھی لگا ہے جناب سیدہ کا، تو بن ہی نہیں سکتا. آپ زری وری لگائیں گے تو وہ تو ویسے اگر لگانا چاہیں تو اس دیوار کے اوپر بھی دری لگا سکتے ہیں آپ، لیکن آلریڈی حجرہ بنا ہوا ہے، کیا کریں گے؟ ریاض الجنہ وہاں تو نماز پڑھی جاتی ہے، ہاں کیا کریں؟ ایک ہی جگہ رہ جاتی ہے جنت البقیع. تو مسلمان اختلاف و انتشار کا شکار نہ ہو جائیں اس عنوان پر. اگر کوئی عالم یہ کہتے کہ جناب شہزادی کونین کا جو حجرہ ہے وہ اسی کو سمجھتے ہوں وہیں دعا کر لیں، اسی کو چوم لیں، تو اس کو مان لیجئے گا، ورنہ انتشار و اختلاف کا شکار ہو جائیں گے. کیونکہ یہ بات بی بی کی قبر ڈائیگنوز کون کرے گا، کون بتائے گا؟ کہ امام آخر. ہمارے عقائد میں سے یہی ہے، ہمارے عقائد میں سے امام آخر بتائیں گے آگے. تو اس سے پہلے جب امام بتائیں گے تو ہم لڑ کیسے سکتے ہیں اس بات پر؟ یہ خدا نے امام کے ظہور کے بعد کچھ باتیں رکھی، اس میں ایک بات یہ بھی ہے. اچھا اب اگلی چیز، خود اماموں کے دور میں مزارات بنے، تو آپ کو یہ کہا بھائی آپ کے نزدیک اماموں کی بات موثق و معین اور مستند ہوگی نا، ہمارے نزدیک تھوڑی ہے. ہم کیا اچھا رسول کی بات مستند ہے؟ ہاں رسول کی تو ہے. تو رسول نے انہی اماموں کے لیے تو کہا تھا اولنا اوسطنا آخرنا کلنا محمد. اس حدیث کو بیان کرنے کی میں نے ضرورت یوں سمجھی کہ آپ کہیں گے ہاں جناب یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، تو امامت کو مانتا ہی نہیں ہے. امامت کو نہیں مانتا، رسالت کو تو مانتا ہے. تو رسول نے کہا ہے اولنا اوسطنا آخرنا. اب کسی بھی امام نے اگر کسی بھی معصوم یا اپنے جد کا مزار بنایا، قبر بنایا پکی کی، اس کا مطلب یہ فعل امام نہیں ہے، فعل رسالت ہے. یہ چیزیں عقائدی طور سے آرام سے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجئے کہ سامنے والے کو جواب دینا کیا ہے. کیونکہ یہ اسکول ہے نا ہمارا، یہ یونیورسٹی ہے نا، اس میں جتنے بھی ہمارے اوپر اٹھنے والے اعتراضات و سوالات ہیں ان کے سوالات بتائے جا رہے ہیں. اچھا اب اس کے بعد کہ عورتوں کا لے جانا، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ دین جب بھی لینا ہے تو رسول سے لو. رسول دیکھیں اگر بات ہم علی سے کریں گے تو پھر اعتراض ان کا صحیح ہوگا اپنی جگہ. رسول اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو جناب حمزہ کی قبر پر لے کے گئے. اگر عورت کا قبرستان جانا، قبر پہ جانا منع تھا تو یہ کام رسالت کے لیے تو اوجب تھا کہ بیٹی کو روکتے. ایسا کچھ نہیں ہے. اب کوئی کہے وہ تو شہید ہوئے تو دل کی کیفیت ایسی تھی اس وجہ سے لے گئے تھے. خدیجہ تو رسول کی زندگی میں گئی ہیں اور فاطمہ ختیجہ کی قبر پہ جاتی تھیں اپنے بابا کے ساتھ. اب بتائیے اب معاملہ کیا ہوگا؟ جناب ختیجہ کی تربت پہ جناب فاطمہ جاتی. جناب فاطمہ 5 برس کی تھی جب جناب ختیجہ کی شہادت واقع ہوئی ہے. تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجیے کہ تشیع میں اگر یہ مسئلہ جائز ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، دلیل ہے. جناب حمزہ کی قبر پہ فاطمہ گئی ہیں اور ختیجہ کی قبر پہ گئی ہیں. تو اگلی بات، قبر کی نشانی، قبر کا باقی رکھنا. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ قبر کا باقی رکھنا دراصل حق کی طرف ایک راستہ یا ہدایت ہے. مثلا میں جلدی سے مثال دوں، جلدی آپ 5-7 منٹ کی بس زحمت ہے.
دیکھیں آپ قبرستان جائیں اگر، اور اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے دوستوں کو لے کے جائیں، چلتے چلتے ہماری کسی قبر پہ نگاہ پڑی، فوراً اور لوگ کہہ رہے ہیں، اب انہوں نے نام دیکھا، کہا ان کے ابا کی تو نہیں ہے، یہ کسی اور کی لگ رہی ہے، ان کے ابا کا تو نام یہ ہے، دادا کا بھی نام یہ ہو سکتا ہے ان کے نانا ہو۔ چلو فاتح کے بعد پوچھیں گے یہ کون ہے؟ اب انہوں نے حضرت نے فاتحہ پڑھی، بچوں نے یہ کون ہے؟ نانا ہے؟ پھر کون ہے؟ کہا فلاں جو امام بارگاہ ہے نا وہ انہوں نے بنایا تھا۔ اس کا مطلب قبر کے نشان نے مرنے کے بعد بھی اس مردے کو بتا دیا کہ زندہ ہے، اعمال نیک سے زندہ ہے یہ، اور یہ پتہ چل گیا وہ جو امام بارگاہ ہے وہ امام بارگاہ ان کی مرہون منت ہے، ان کی کوشش ہے۔ تو قبر ہوگی تو پتہ چلے گا نا کہ وہاں کا مالک کون تھا، وہاں کا وارث کون تھا، وہاں کا بنانے والا کون تھا، دین کی بنیاد ڈالنے والا کون تھا۔ جیسے یہ امام بارگاہ ہے، آج سے میرے خیال میں 10 سال پہلے نہیں تھا، یہ کچھ سالوں سے بنائی۔ اب کوئی آ کے 20 سال والا کہے جناب یہاں تو ایسا کوئی امام بارگاہ نہیں ہے، یا کوئی جناب امریکہ میں بیٹھا ہو کہ پاسبان محلے میں امام بارگاہ کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو علی بستی میں تو امام بارگاہ میں آئے ہی نہیں، وہ آئے نہیں ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سال میں فلاں شخص نے وہاں ایک امام بارگاہ اس سال ثواب کے لیے تعمیر کروا دی ہے، یا مدرسہ امام بارگاہ جو بھی ہے عبادت کا۔ تو اب قبر پہ رکا، اس نے فاتحہ پڑھی تو پتہ چلا یہ فلاں ہے۔ اسی طرح قبر کے نشان سے پتہ چلتا کہ جناب یہ قبر کس کی ہے۔ توڑے کیوں گئے؟ پہلے وجہ بتاؤں توڑے کیوں گئے، اور بنیاد کیا بنائی وہ بعد میں بتا دوں گا۔ توڑے کیوں گئے؟ دیکھیں مزار ہوگا تو اس کے اوپر لکھا بھی ہوگا کس کا مزار ہے۔ جب لوگ قریب جائیں گے کہ اچھا فاطمہ، اس کے اوپر جب لکھا ہوگا شہیدہ، لیکن شہیدہ کیا مارا گیا تھا؟ آپ ویسے بھی دیکھیں قبرستان جائیں اور چلتے چلتے کسی قبر پہ لکھا ہو شہید، آپ کے کیا مارا گیا تھا؟ یہ مرا نہیں ہے، خود شہید لکھا ہوا ہے۔ اور وہاں لوگ جب یہ تذکرہ کر رہے ہوں شہیدہ فاطمہ، شہیدہ فاطمہ، فاطمہ شہید ہوئی ہیں، لیکن کس نے شہید کیا ہے؟ رسول کی بیٹی لکھا ہوا ہے تو کس نے شہید کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ اچھا کس دور میں ہوئی ہیں؟ اس دور میں تو فلاں تھا، تو کسی کی خلاف FIR کر دی؟ کچھ نہیں۔ اصل میں اگر کوئی یہ کہ پاکستان میں تو FIR کرتے نہیں، کہ اسلام میں نہیں کرتی، پاکستان پہ رو رہے ہیں آپ۔ اگر اسلام میں FIR کر جاتی تو اسلام کا یہ حال نہ ہوتا، نہ ہی پاکستان کا یہ حال ہوتا۔ دیکھیں نہ رسول کا قاتل پکڑا گیا، نہ بنت رسول کا قاتل پکڑا گیا، نہ وصی رسول کا قاتل پکڑا گیا۔ جو پکڑا ہو تو لوگوں نے پکڑا، اصل میں تو وہ کارستانی گورنمنٹ کی تھی، اس دور کی گورنمنٹ کی۔ یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ خلفشار پھیلانا، فتنہ پھیلانا اول ابتداء اسلام سے گورنمنٹ کا چلا آ رہا ہے، عوام کا نہیں ہے، گورنمنٹ کا ہے۔ گورنمنٹ لیول پر دہشت گردی اسلام کی ابتدائی حالات سے چلی آ رہی ہے۔ پاکستان میں تو ایسا کہ پریشان نہیں ہو، ہم تشیع ہیں، ہمیں تاریخ پوری پتہ ہے کہ رسول جب سے دنیا سے گئے دہشت گردی کھلم کھلا وہاں سے گورنمنٹ سطح پہ ہو رہی ہے۔ اسے برا لگ جائے گا تو پھر آپ بولیں گے دیکھو یہ ہوئی دہشت گردی، یہ ہوئی۔ ٹھیک ہے اب اگر وہاں مزارات رہنے دیے جاتے، وہ تو اب ڈھایا کیوں ہے؟ تاکہ اس کے بعد پتہ چل جائے گا۔ خدا آپ کو انشاءاللہ مدینہ لے کر جائے تو وہاں انہوں نے انشاءاللہ، مجھے امید ہے اب وہ بورڈ ہٹا دیا جائے گا، انشاءاللہ ہٹا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس بورڈ پہ لکھا ہوا کیا ہے؟ اس بورڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ علی بن ابی طالب کو رسول خدا نے کہا کہ جن قبروں کو زمین سے اٹھا ہوا دیکھو ان کو زمین کے برابر کر دو، مساوی کر دو۔ کہ علی بن ابی طالب کی روایت لکھی ہوئی کس سے؟ ابو الحیاج سے، راوی ابو الحیاج۔ فتویٰ کس نے دیا تھا؟ عبداللہ بن نہید نے۔ حکومت کس کی تھی؟ آل سعود کی۔ ٹھیک ہے، برادران اہل سنت یہ کہتے ہیں یہ جو آئین وہابیت ایک کتاب ہے اس کے اندر یہ پورا واقعہ لکھا۔ ابو الحیاج کے بارے میں برادران اہل سنت کے علماء کہتے ہیں یہ تو ہمارے نزدیک بھی معتبر نہیں ہے، یہ راوی جس کی روایت پر فاطمہ کی قبر کو ڈھایا گیا۔ اچھا ایک کام کرتے، حدیث یہاں تک تھی نا جو قبریں زمین سے اوپر ہیں ان کو برابر کر دو، برابر تو کر دیتے، کتبہ تو لگا دیتے کہ کس کی ہے، کتبے پہ تو اعتراض نہیں ہوتا نا۔
دیکھیں اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے سب کی قبروں سے خطبہ ہٹائے، کیونکہ خطبہ لگا تو سمجھ جائیں گے فاطمہ کی قبر، رسول کی بیٹی کی قبر، اس کی قبر جس کے احترام میں کائنات کا رسول کھڑا ہوتا تھا۔ آپ سمجھ رہے کہ معاملہ کیا ہے؟ چلیں دیکھیں عقلی طور سے کسی سے آپ سوال کریں کہ روایت یہ تھی نا جس کو زمین سے دیکھو اسے برابر کر دو، کر دی، مان لیا، ایک لمحے کو مان لیا، خطبہ تو لگا دو کہ حسن ابن علی کی قبر ہے، علی ابن الحسین کی قبر ہے، محمد ابن علی کی قبر ہے، جعفر ابن محمد کی قبر ہے، فاطمہ بنت مصطفیٰ کی قبر ہے۔ السلام علیکم، چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔